بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کریم کی دی گئی مدد اور توفیق کے ساتھ، یہ ہستی اور یہ شخصیت اپنے عنوان میں اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی وفا ہو، ان کی شجاعت ہو، ان کی سخاوت ہو یا ان کی اطاعت ہو، ہر لحاظ سے یہ ہستی قیامت تک آنے والوں کے لیے مشل راہ ہے۔ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کس طرح سے کرنی چاہیے، جہاں وہ روکیں کیسے رکنا چاہیے، جہاں وہ چلائیں کیسے چلنا چاہیے، جہاں وہ بٹھائیں کیسے بیٹھنا چاہیے، جہاں وہ کھڑا کریں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، وہ بتائیں صبح ہے تو صبح ہے، وہ بتائیں شام ہے تو شام ہے، یہ سارے عنوانات اطاعت امام میں سیکھنے کے لیے اس ہستی سے بڑھ کے نہ کوئی نمونہ ہے تو نہ قیامت تک کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ یہ ہستی جناب ابا فضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار غازی، جن کی وفا قیامت تک کے لیے وفاداروں کے لیے ایک مشل راہ بن گئی، ایک مثال بن گئی، ایک نمونہ عمل بن گئی۔ اپنے بھائی اپنے امام کے ساتھ وفا میں جس حد تک جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس کی تاریخ نے کوئی مثال نہ پیش کی کہ نہ قیامت تک کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، کم فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے اور ان کی زندگی سے، ان کی سیرت مبارکہ سے جو درس اطاعت کا پیغام ہے، جو وقت کے امام کی اطاعت کا اور اطاعت کس طرح سے کرنی چاہیے، اطاعت کہتے کس کو ہیں، اس کے اوپر ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ کہ اس ضمن میں آپ بہت ساری ویڈیوز یا بہت سارے محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور بہت زیادہ جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ذکر خیر ان کا سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہم بالکل اسی کے مطابق مختصراً آپ کی خدمت میں ان کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو پیش کر کے ان کی سیرت سے نکلنے والی، ملنے والی دعوت فکر آپ تک پہنچائیں گے۔ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام 4 شعبان کو جناب امیر کائنات اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں جی، اور آپ کے جو القابات ہیں اس میں ابو الفضل عباس، قمر بنی ہاشم، اور اسی طرح آپ کو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزار ہونے کا جو سب سے بڑا ٹائٹل میرے خیال میں جناب قمر بنی ہاشم کو جو اعزاز سب سے بڑا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جناب سید الشہداء کی اطاعت میں جس طرح سے اطاعت گزاری کی ہے، یہ ایسا ٹائٹل ہے، ایسا عنوان ہے کہ جیسے میں نے ابتدائیہ میں عرض کی کہ قیامت تک شاید کیا یقیناً قیامت تک، چونکہ نہ اب امام علی مقام کوئی دوسرا حسین ہونا ہے تو نہ دوسرا کوئی غازی عباس ہونا ہے جی، تو اس لیے یقیناً قیامت تک اس طرح کی جانثاری اور یہ جو تمغہ آپ کو ملا، خادم امام اپنے آپ کو کہلانے میں فخر محسوس جس طرح سے آپ نے کیا، یہ قیامت تک کسی اور کے حصے میں آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جناب سید سجاد نے بھی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کا ذکر خیر جب کیا تو آپ کی اس اطاعت گزاری اور وفاداری کو ہمیشہ انہوں نے سامنے رکھا، جس طرح کہ جناب سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کی توصیف اور تعریف میں کہ میں خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے کہ جنہوں نے بڑے بڑے مصائب اور شدائد جھیلے اور اثار کاری اور جان نثاری کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی، حتیٰ کہ اس سلسلے میں ان کے دونوں بازو بھی قلم ہوئے، جن کے عوض خداوند عالم نے ان کو 2 پر عطا کیے، جن کے ذریعے وہ جنتوں میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ جس طرح جناب جعفر ابن ابی طالب کو عطا کیے، اسی طرح میرے چچا عباس کو بھی پر عطا کیے۔ خداوند عالم کے نزدیک میرے چچا عباس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ بروز قیامت تمام شہداء ان کے مقام پر رشک کریں گے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوار عباس علمدار کو بصیرت تیز اور ایمان مانند مضبوط چٹان ملا تھا، اپنے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر عظیم جہاد کیا اور بڑے بڑے عمدہ اور صبر و ثبات کے ساتھ شدائد جنگ کو برداشت کیا، یہاں تک کہ نصرت امام میں شہادت کے درجے رفیع پر فائز ہو گئے۔
یہ دو معصوم اماموں نے خراج عقیدت پیش کیا جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور اس روایت کو شاید پڑھا بھی ہوگا کہ شمر لعین، شمر بدبخت اور ملعون جو تھا، وہ شب عاشور کچھ روایات کے مطابق اور کچھ عاشور کے دن جو ہے وہ جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ننیال کی طرف سے جو رشتہ داری کا اس کا وہ تھا، اس کی بیس پہ آفر دینے آیا تھا کہ تم سید الشہداء یعنی حسین کو چھوڑ دو، حسین ابن علی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں۔ اور بعض روایات کے مطابق کہ عمر ابن سعد لعین سے یہ ملعون جو شمر ہے یہ واقعتاً امان نامہ لکھا کے لایا تھا۔ اس موقع پر اس خبیث کو، اس ملعون کو جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ اور آپ نے جس طریقے سے، جس اظہار کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ اس خبیث کو جواب دیا، وہ تمام حسینیوں کے لیے قیامت تک اس چیز کو سیٹ کر گیا، اس چیز کو معیار بنا گیا کہ جب اطاعت امام کی بات آئے گی، جب امام پر جان نثار کرنے کی بات آئے گی، جب مشن اور مقصد امام اور پیام امام پر اپنی جان فدا کرنے کا ارادہ ہوگا، نہ کوئی رشتہ داری دور کی دیکھی جائے گی، نہ نزدیک کی دیکھی جائے گی، نہ حاکم وقت سے ملنے والی امان دیکھی جائے گی، نہ اس میں جانے والی اپنی جان دیکھی جائے گی۔ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا کیا کہنا کہ جناب امیر کی زیر پرورش رہے، پھر جناب حسن مصطفیٰ علیہ السلام سرکار کے ساتھ، اور پھر جناب سید الشہداء کے ساتھ وہ ایسے منسوب ہیں کہ نام قیامت تک، صبح قیامت تک جہاں سید الشہداء کا ذکر آئے اور جناب غازی عباس کا ذکر نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، آج بھی سرکار سید الشہداء کے سامنے ہے، جناب پیر جناب غازی آج بھی سامنے بیٹھے پہرا دے رہے ہیں اور ان کے زائرین کو آتے وقت خوش آمدید کہتے ہیں اور جاتے وقت الوداع کرتے ہیں۔ ایسی مثال، ایسی وفاداری، ایسی اطاعت گزاری تاریخ میں بھائی کے لیے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے جو سب سے زیادہ سیکھنے والی چیز ہے وہ یہی چیز ہے۔ اس کو آپ دو چیزیں کہہ لیں، میں تو اس کو ایک ہی گنتا ہوں، یعنی وفاداری کہہ لیں، اطاعت امام کہہ لیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وفا نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت تب ہوگی جب معرفت امام ہوگی، معرفت تب ہوگی جب امام کے لمحہ بلمحہ پیش آنے والے واقعات اور ان کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں تو سنا ہوگا، سنا نہیں تو پڑھا ہوگا اور اس کو اختیار کیا ہوگا۔ ناممکن ہے کہ امام کی سیرت کو اختیار کیے بغیر، امام کی سنتوں کو اختیار کیے بغیر ان کی معرفت آئے، اور ناممکن ہے کہ معرفت کے بغیر آپ اطاعت امام کا دعویٰ کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ اطاعت امام کا دعویٰ تب ہی اچھا لگے گا جب آپ امام کی معرفت جانتے ہوں گے۔ تو اطاعت امام علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ سیرت سے آگاہی ہے۔ اور جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام، ابو الفضل عباس نے تو 3 اماموں کے زیر سایہ اپنی زندگی گزاری ہے اور تیسرے امام کے تو ہاتھوں میں جان دی ہے، شہادت پائی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آج جیسے میں نے کہا کہ آپ ان کے فضائل، ان کی پیدائش کے اوپر واقعات اور یہ سارا کچھ آپ سنتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ چونکہ جو چیز آپ کو 99.9% سننے کو ملتی ہے، ہم اس کو جان بوجھ کے اختصار وقت کے پیش نظر سکپ کر دیتے ہیں، اور جو 1% بھی آپ کو ممبروں سے سننے کو نہیں ملتی، یعنی ان کی سیرت کی طرف دعوت، ان کی سیرت سے کوئی پیغام دعوت فکر و عمل، آپ وہ 1% کو کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائیں۔ تو آج جناب سید غازی عباس علمدار علیہ السلام سرکار کی سیرت کا جو پیغام اطاعت امام ہے، اور اطاعت کسے کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دعوت فکر ہے کہ غور کیجئے۔ غور آپ کیسے کریں گے؟ جب ان کی مستند سیرت پڑھیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت کے اوپر محققین نے کوئی اتنا خاص کام نہیں کیا۔ آپ کو اکا دکا مستند کتابیں ملیں گی، 2-4 کتابوں سے زیادہ مستند کی میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو آئے روز معجزات بھی چھپ جاتے ہیں، اور آئے روز ان کی کربلا سے پہلے جنگ صفین اور وہ اس طرح کی چیزیں، یہ غیر مستند ہیں ساری، یہ تو آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن مستند آپ کو ان کے حالات زندگی، مستند ان کے فضائل اور مستند ان کی سیرت کے اوپر آپ میں سے کتنے % کو پتا ہے؟ چلیں آج میں یہ نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے، کہ جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام اپنے حلقہ احباب میں، اصحاب امام میں بھی اور اپنے حلقہ احباب میں بھی فقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ لوگوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ سیرت کا پہلو جناب غازی عباس کا کتنے نوجوانوں تک پہنچا ہے کہ علم دین پر ان کی گرپ ایسی تھی، مہارت ایسی تھی، سیکھا ایسا تھا جو فتوے دیا کرتے تھے، فقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ لوگ دور دراز سے آ کے مسائل شریعہ میں جناب غازی عباس سے فتویٰ لیا کرتے تھے؟ نہیں،
جب آپ سنیں گے ایک باب الحوائج کو ان کی پہچان بنا دیا گیا، اور وہ بھی معذرت کے ساتھ آپ کو میں یہ پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں، گزشتہ سال بھی جناب غازی عباس کی یوم ولادت پہ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں تفصیلاً ذکر ہے اس چیز کا، آپ سن سکتے ہیں، اور اس دفعہ بھی آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے باب الحوائج، معاف کیجئے گا، یہ کسی حدیث معصوم کے تحت جناب غازی عباس کو نہیں ملا، جناب شہزادہ علی اصغر کو، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، کسی معصومین کے اس کے تھرو نہیں ملا، یعنی حاجات پوری ہونے کا دروازہ بعنوان وسیلہ آپ دیکھیں تو ان میں سے ہر فرد ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ حاجات پوری کرتا ہے، حاجات پوری کروانے کا یا شفاعت کرنے کا یا ہمارے حق میں دعا کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے اکثریت نے اٹھا کے نوجوانوں تک پہنچایا بھی تو کیا کہ باب الحوائج ہے، یعنی وہی لقمہ دیا ان کو۔ وہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں کو جوڑ جاڑ کے وہ پیش کیا گیا کہ آج علی مولا یا علی مشکل کشا یا علی مدد کا جو عنوان ہے وہ دنیا کی، اس فانی دنیا کی مادی چیزوں کے اصول کا عنوان ہے، اس سے آگے نہیں ہے تو بہت 1-2-3% سے زیادہ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ یعنی علی علیہ السلام کو بطور ہادی مشکل کشا کون مانتا ہے؟ اپنی دعاؤں میں یا براہ راست مولا علی کو پکار کے ان سے یہ کون کہتا ہے کہ مجھے گاڑی، روزی روٹی، اولاد، یہ چیز مجھے ہدایت چاہیے، مجھے بتائیں کہ میں ایک اچھا مسلمان کیسے بنوں، ایک اچھا مومن کیسے بنوں، نماز کیسے پڑھوں؟ ان چیزوں کے لیے نہج البلاغہ کی طرف، دیگر احادیث معتبرہ کی طرف کون رخ کرتا ہے؟ کون ان سے مدد اس عنوان سے؟ اسی طرح جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام سے اطاعت امام سیکھنے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ دین سیکھنے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ جان کو، بازوؤں کو، ہر چیز کو قربان کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنے والے صرف سن کے رونے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اکثریت۔ سیکھنے والے کتنے ہیں؟ پیغام لینے والے کتنے ہیں؟ تو پیغام سمجھ کے آگے پہنچانے والے کتنے ہیں؟ یہ آپ خود ریشو نکالیے۔ تو باب الحوائج کے حوالے سے اچھا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یعنی لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، وہ ایک انڈیا کے مجتہد بھی ہیں، آیت اللہ بھی ہیں، بہت بڑا صوفی، وہ اکثر یہ اپنی بات دیکھیں جی آپ نے توحید کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا، آپ نے ذات باری تعالیٰ کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ یا علی مدد کہنے سے یا ابو الفضل عباس مدد کہنے سے خدا کی خدائی پہ فرق آ جاتا، آگے سے نعرے واہ واہ، یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ وسیلے کے بغیر براہ راست بھی ہستیوں کو پکارے نا، اور پوری کائنات مل کے اللہ کو چھوڑ کے معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو پکارے یا کسی کو بھی پکارے کہ اللہ کی خدائی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کیا پرواہ، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، آدم سے لے کے جناب خاتم تک اور جناب خاتم سے لے کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک جو یہ ایک پورا سلسلہ توحید کا ہے، اس کا جو پروٹوکول ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس پہ فرق آتا ہے۔ یعنی جناب آدم سے لے کے جناب خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا پیغام توحید کیا تھا کہ سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، ساری ان بزرگان کو، ان شخصیات کو چھوڑو جن کے بارے میں کہتے ہو کہ جی یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ہم تو یہی سمجھ کے ان سے مانگتے ہیں کہ ان کو اللہ دیتا ہے۔ یہ پیغام تھا کہ بھائی ان سب چیزوں سے آزاد ہو جو، سب سے پہلے اپنا یہ ذہن میں چیز بٹھا لو، طے کر لو اور گیرا لگا لو، لاک کر لو کہ دینے والا، قادر، خالق، مالک، رازق صرف وہ ہے، مانگو اب اس سے۔ تو جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں مشہور ہیں، یا کاشف الکرب دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے مولا غازی کی سیرت پہ، آپ خود دیکھیں کیا جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام اپنے سامنے کسی کو یہ دعا پڑھنے کی، جس کو دعا کا نام دیا گیا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین والی، کیا جناب غازی عباس اپنے سامنے کسی کو پڑھنے کی دیں گے اختیار؟ کسی کی جرت ہے؟ تو اللہ کی خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے معاذ اللہ، نہ وہ ہمارے مانگنے کے لیے منتظر بیٹھا ہے کہ کوئی مانگے تو میں دوں، نہیں، ہماری اس میں فرق پڑ جاتا ہے، ہمارے ذہن سازی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ایک نظام بھیجا ہے، اس نظام میں پوری چیزیں اوپر سے نیچے ہو جاتی ہیں، کہ جگہ جگہ یہ بھی دے دیں اللہ نے دے دیا، سمجھو وہ بھی دے دیں اللہ نے دے دیا، وہ بھی دے دیں، اولاد کے لیے ان کے درگاہ پر جا کے اس مخصوص طریقے سے اولاد مانگو، رزق کے لیے ادھر جاؤ، نوکری اچھی نہیں ہے، اس طرح یہ ساری جھنجھٹوں سے آزاد کرنے کے لیے تو اسلام کا پیغام توحید ہے۔ اور کیوں نہیں سمجھتے اتنے باریک سے نقطے کو، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، تو یہ تو چلے عقلی باتیں ہیں، اب آج نقلی باتیں وہ نہیں کہ جعلی نقلی جو نقل ہوئی ہیں، نقلی وہ عوام یہ سمجھتی ہے اصلی نقلی، وہ والی نقلی نہیں، نقلی کہ جو نقل ہو کے ہم تک آئیں گے۔ اب آ جائیں، اب یہ میں نے آپ کو 2 فرمان معصوم پڑھائے، ان میں بتائیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کو کن عنوانات سے یاد کیا ہے ایمان؟ وفاداری، ان کی اثار، ان کا جذبہ، ان کی قربانی،
جی ان کی اطاعت، اس کے علاوہ بتائیے؟ وہ وہاں پوری صحیفہ کاملہ بھری پڑی ہے، وہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ دعائیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ زبور آل محمد میں تمام ائمہ کی ایک ایک دعا انہوں نے نقل کی ہے کسی ایک دعا میں بتائیے کہ ہم سے زیادہ مستحق، یعنی کہنے کے، اور یا ہم یہ مستحق چلیں چھوڑیں، ہم سے زیادہ جو عقیدے کے عنوان سے، جو چونکہ اس کو عقیدہ بنا لیا گیا نا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے حاجات مانگنے کا قائل نہیں ہے، اس کا عقیدہ ان کی نظروں میں مشکوک ہے، تو ہم سے زیادہ تو پھر زیادہ زیب دیتا تھا سید سجاد کو، کہ وہ کسی ایک موقع پر تو اپنے با وفا چچا کو مخاطب کرتے یا کاشف الکرب والی دعا پڑھتے۔ سب سے زیادہ موضوع کس کے لیے تھا؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، سید سجاد کے لیے۔ سید سجاد پڑھ جاتے، باقی ائمہ کے لیے سنت بن جاتی، نہیں ملتا۔ تو باب الحوائج تو اگر اس عنوان سے ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کو اس شہید کا، اس با وفا کا، اس علمدار کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا وہ رد نہیں کرتا، ان کی قربانی مقبول ہے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ اس قربانی کے صدقے سے، آپ کی خدمات کے صدقے سے ہماری حاجات پوری کر دیتا ہے، مشکل کشائیاں فرما دیتا ہے، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن خدا کے واسطے ایمانداری سے بتائیے کہ اب میں کیا بات کروں، پھر بات کو کہیں سے کہیں لے جایا جاتا ہے۔ قبلہ ڈھکو صاحب سمیت جتنے بھی علماء نے یہ گنجائشیں دی ہیں کہ بطور وسیلہ پڑھ لو، یہ سیدھی نہیں پھر بھی پڑھ لو، وہ سیدھا نہیں پھر بھی پڑھ لو، ثابت ہے پھر بھی پڑھ لو، نہیں ثابت پھر بھی پڑھ لو، جتنی گنجائشیں دی ہیں، ان گنجائشوں کو دینے کی جو وجہ تھی محترم ناظرین و سامعین، آپ بتائیے آج وہ وجہ، یعنی وجہ کہ جائز ہے، وہ وجہ آج کس کے ذہن میں ہے؟ اور کون بعنوان وسیلہ کتنے پرسنٹ لوگ اٹھ کے یا ابوالفضل عباس المدد یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اور جملہ یا علی مدد بولتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ بتائیے؟ یہ گنجائش، یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اس لیے اکابرین نے، علماء بزرگان نے بڑی سختی سے بند کیے تھے کہ ان کو کھولنے کی جرت نہ کو کرے، چونکہ یہ کھلنے کی دیر ہے۔ یعنی قصہ مختصر جو میں اکثر باپ سے بات کرتا ہوں کہ ان کو کھڑے ہونے کی جگہ دینے کی دیر ہے، بیٹھنے اور لیٹنے کی خود بنا لیں گے، اور ایسا ہوا۔ ان علماء بزرگان نے، کسی نے کچھ عنوان سے، کسی نے کہا جی دور مدافعانہ تھا، کسی نے کہا فلانا یہ تھا، کسی نے کچھ کہا، انہوں نے چھوٹی گنجائشیں دی، معاملہ آج یہاں تک آ گیا۔ اب ان کے سمجھائے سے بھی وہ نہیں سمجھتے، اب وہ ان کے اوپر مقصریت کے فتوے لگائے پھرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہوں، دیگر ائمہ طہار ہوں، یہ ہستیاں ہی ہماری ہدایت کا وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ یہی ہستیوں کی شفاعت جو ہے، ہمارے اعمال کس کام کے؟ ہمارے اعمال کتنے خالص ہیں؟ کتنے ایسے اعمال ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، جن میں ریاکاری نہیں ہے؟ ہماری کتنی نمازیں ایسے ہیں جو ہم پوری توجہ کے ساتھ جناب اسی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو ادا کرنے کا حکم ہے؟ تو سب ناقص اعمال کے ساتھ جب ہم قیامت میں جائیں گے، تخیر محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اور قرآن کی شفاعت ہی ہمارے شامل حال ہوگی، تو انشاءاللہ کام بنے گا، اس سے کوئی انکار ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب توحید کا جو پروٹوکول ڈے ون سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے، اور جن کے اوپر دیگر مذاہب کے لوگوں کو یا بد عقیدہ لوگوں کو قرآن نے ڈریس کیا اور انبیاء نے ڈریس کیا کہ بندے کے پتر بنو، تم نے بادلوں کے لیے اور خدا بنا رکھا، تم نے بارشوں کے لیے اور، اولاد مانگنے کے لیے اور، فصلوں کے لیے اور، چھوڑ دو ان سب کو اور ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو قرآن کا مخاطب رہے، جو محمد اور آل محمد کے مخاطب رہے، گزشتہ انبیاء کے مخاطب رہے، مشرکین یا بد عقیدہ لوگ یا بد مذہب لوگ، انہی والی چیزیں ہم صرف ہستیوں کے نام ریپلیس کر کے ہم وہی چیز لے آئیں، تو بتائیے کیسے وارا کھائے گا؟ اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں جملہ یا علی مدد سے۔ یہ جو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا جی، انہوں نے اللہ کی ذات کو، توحید خدا کو چھوٹا بنا لیا معاذ اللہ، کہ یہ علی مدد کہنے سے اس پہ آنچ آتی ہے۔ نہیں، اگر آنچ نہیں آتی، پوری دنیا پوری کائنات بھی کہتی رہے اللہ کو کیا فرق، اللہ بے پرواہ ہے، ہمارے یہاں وہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہمارا جو بنیاد ہی ہل جاتی ہے، چونکہ عقیدہ توحید بنیاد ہے، وہ ہل جاتی ہے۔ اس کی بنیاد جب ہلتی ہے تو اوپر دراڑیں پڑتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بلڈنگ ختم، جس کی بنیاد ہی ختم، وہ بلڈنگ نے کہاں کھڑے رہنا ہے؟ ہمارے اس کے لیے ہماری جو ذہن سازی، توحیدی ذہن سازی کی گئی تھی کہ سب سے پہلے تو کلمہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ آپ خود بتائیں۔ میں نے گزشتہ کئی ویڈیو میں کہا آپ کو کہ کلمہ لا سے کیوں شروع ہو رہا ہے، لا الہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، پھر اللہ کہا جا رہا ہے کہ ہے مگر اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو ایک سمجھ لیا تو پھر ہر معاملے میں ایک سمجھو، کافی سمجھ لیا تو صرف اللہ کو زبانی حد تک کافی نہ سمجھو، پھر ہر رزق دینے میں، اولاد دینے میں، زندگی صحت دینے میں، ہر چیزیں دعائیں قبول کرنے میں، ہر چیز میں یکتا سمجھو، کافی سمجھو، شافی سمجھو۔ تو جناب ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پیغام جو بہت کم ہم تک پہنچتا ہے، چونکہ ہم تک کم پہنچا ہے تو ہمارا تو یہ گمان ہے کہ آج کل بھی یہی حالات ہیں، بلکہ اس سے بھی خطرناک پوزیشن یعنی ہوئی ہے کہ اس سے بھی گیا گزرا پیغام پہنچ رہا ہوگا کہ کہیں ان کو لجپال پکارا جا رہا ہے،
کئی ان کو اس عنوان سے باب الحوائج کہ مانگ لو آج جو عباس سے مانگنا ہے، عباس کی عدالت کھلی ہے، عباس کا دربار، جناب عباس کی قربانی، جناب عباس کی اطاعت، جناب عباس کی توحید، جناب عباس کا علم دین، جناب عباس کی عبادات آج کتنے کے جلسوں میں ڈسکس ہوئی ہوگی؟ آپ خود سوچئے، کئی جلسوں میں تو آپ بھی گئے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دھمالیں شمالیں تو خوب دیکھی ہوں گی، سیرت عباس بھی کئی ڈسکس ہوئی ہے تو بتائیے۔ آج جاتے جاتے اس ویڈیو سے آپ 3 پیغام لے کے جائیے۔ 3 پیغام میں نے گزشتہ ویڈیو میں جناب سید الشہداء کے اس میں سے نتیجہ نکال کے اپنے اور آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو 3 ہی پیغام جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے۔ سب سے پہلے معرفت، اس کے بعد اطاعت، اس کے بعد سخاوت، اس کے بعد اطاعت۔ معرفت ایسی ہے کہ جب امام کہہ دیا پھر اس کے سامنے کوئی رشتہ اپنا بھی نہ دیکھا کہ میرے بھائی ہیں وہ، امام سمجھا کہ امام وقت ہے۔ سخاوت ایسی کہ جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اپنے 2 بازو، نہ صرف اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے بھائی بھی قربان کیے اطاعت امام میں، خدمت امام میں۔ اور اطاعت امام ایسی کہ باوجود اس کے کہ جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جتھوں کے جتھوں کو جناب بھگا سکتے تھے، تیغ و بالا کر سکتے تھے، گردنیں کاٹ سکتے تھے، اور کچھ روایات میں ہے بھی، لیکن چونکہ کھل کے جنگ کرنے کا حکم نامہ امام سے نہیں تھا، اطاعت امام میں، تلوار نیام میں۔ اور وفاداری یہ ہے کہ پانی چولہوں میں بھر لیا، پی لیتے تو نہ کوئی شرعی ان پہ کوئی حرف آتا تھا، نہ کوئی ان کے اوپر اخلاقی حرف آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، پانی تک پہنچ گئے تھے اور باقیوں کے لیے بھر لیا تھا، خود پینا چاہتے ان پہ کسی قسم کا وہ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی بھرا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف خیال گیا، جناب سید الشہداء کی طرف اور باقی حرم کی خواتین اور بچوں کی طرف، وہیں پہ یہ ایسے کھل گئے کہ نہیں، ان سے پہلے میں نے، یہ ہے وفا۔ تو یہ 3 چیزیں ان سے سیکھیں، معرفت امام سیکھیں، اطاعت امام سیکھیں، اور سخاوت کے دین کے اوپر کس طرح سے اپنا تن من دھن آل اولاد قربان کر دینی ہے، یہ سیکھیں۔ تب آپ کو جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھ آئیں گے، ان کی وفاداری بھی سمجھ آئے گی، ان کی جان دینا بھی سمجھ آئے گا، اور ان کا وہ آپ کو لیول بھی نظر آئے گا کہ جس کے بارے میں امام سید ساجدین کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام روز اول سے روز آخر تک کے تمام شہداء اس مقام پہ رش کریں گے جو میرے چچا عباس کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ سے مانگیے، ان کے صدقے اللہ سے مانگیے، ان کے وسیلے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کو یہ شہداء، خاص کر جناب سید الشہداء جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیارے، اللہ تعالیٰ ان کے نام گرامی کا واسطہ نہیں رد کرتا، گناہوں کی معافی مانگیے ان کا نام لے کے آج کا دن، ان کی سیرت سے سیکھنے کا عہد کیجیے اللہ رب العزت سے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جب آپ اور میں اسی طرح کا کام کریں گے کہ وہ لات اور اس کے اوپر کام کریں تو وہ غلط، اور ہم مقدس ہستیوں کے نام پہ وہی کام ڈالنا شروع کر دیں تو ہم ٹھیک، ہم طویلیں ڈھونڈیں، ہم جناب ادھر ادھر کی وہ چیزیں لے کے آئیں، نہیں۔ جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، دیگر شہدائے کربلا ہوں، ان سے پہلے امام حسن مجتبی ہوں، اور ان سے پہلے امام علی مرتضیٰ ہوں، ان سے پہلے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یا گزشتہ انبیاء ہوں، سب نے سب سے پہلے جو پیغام دیا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، اللہ سے مانگنے کا پیغام دیا، اللہ کے آگے جھکایا، اپنے آگے کسی مقدس ہستی نے آج تک نہیں جھکایا، نہ جھکنے کا کہا۔ تو جو کام وہ اپنی زندگیوں میں کر کے نہیں گئے، اپنی زندگیوں کے بعد اپنے نام پہ کرنے کی ہمیں اجازت دیں گے یار؟ خود سوچیے آپ۔ تو ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کے لیے ہمارا وہ جذبہ جو ہے اطاعت کا، قربانی کا، وہ جناب ابو الفضل عباس کی روح سے ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ اپنے امام کی غیبت میں بھی اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی جذبے سے، اسی جناب سوچ سے، اسی فکر سے، جناب عباس کی فکر سے مدد لیتے ہوئے، جناب عباس کی اطاعت سے اپنی اطاعت میں مدد لیتے ہوئے ہم انشاءاللہ حاضر رہیں گے میدان میں، چاہے امام ظاہر میں ہوں تو چاہے غیبت میں ہوں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔